کل میسر لما خلق لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. کل میسر لما خلق لہ. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ جب ایک انسان میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک سپک، میں ایک بالشت اس کے قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ، تقربت الیہ بعن، 2 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں. اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا جنت جانا بہت مشکل ہے؟ بالکل نہیں. سب سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ جنت جانے کا ہے، کیونکہ اس کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ تو دیکھیں ہمارے نفس کو مشکل لگتا ہے نا، وہ اس کی بھی تو ہم بات کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت جانے کا راستہ بہت آسان کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے. سہل کہتے ہیں اترائی میں جانے کو، بلندی سے نیچے جا رہے ہیں، اس کو سہل کہتے ہیں، سہل ہوتا ہے. اور بیضا روشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز فرض ہے. نہیں کر سکتے تو بیٹھ جاؤ، نہیں کر سکتے تو لیٹے ہوئے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ فرض ہے، نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا جھک جاؤ. تو دیکھیں یہ ساری، روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے دو اگر بیمار ہو یا جو بھی ہو. یعنی اس کی اپنی شرائط ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں بتا، لیکن جہاں بھی حج کر سکتے ہو تو کر لو، زکوٰۃ دے سکتے ہو تو دے دو. نماز کی معافی نہیں ہے، بہرحال جب تک تم ہوش میں ہو نماز ادا کرو. تو یہ ہے کہ دین آسان ہے، آپ دیکھ لیں دین آسان ہے. اور جنت جانا جو ہے بہت آسان ہے. بہرحال میں آپ کو یہ گزشتہ نشست کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک انسان کیسے پہنچے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پہلے ضرورت دیکھیں، کسی بھی کام کی آپ محسوس نہیں کرتے، دنیا میں بھی آپ وہ کام نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں نہ کسی سے کرواتے ہیں. آپ بتا دیں کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں جو آپ بنا ضرورت کے، اور کوئی اگر کرے بھی تو آپ کہتے ہیں بھئی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو نہیں کرتے. مطلب یہ ہمارا یعنی ذہنی طور پہ ہم بنے ایسے ہیں کہ بلا ضرورت جو ہے ہم کام نہیں کرتے. تو جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے راستے پر چل کر جائیں گے تو بات بنے گی. اب جائیں گے کیسے؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو سوچنا ہوگا. لعلکم تذکرون، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. یہ باتیں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. آیت نمبر 152 سورہ انعام کی. تو تاکہ تم سوچو. افلا تعقلون کے الفاظ آئیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے، کیا نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ تو قرآن کے لیے کوئی سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن ہے، PhD کر لیں گے صاحب بہادر، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوگا، نصاب میں نہیں ہے. یہ آپ ہماری حالت تو دیکھیں نا. تو دیکھیں یہ سفر ہے، اس کے لیے آپ سوچیں سمجھیں، عقل سے کام لیں. ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہے لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے پاس دل ہے سوچنے کے لیے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ ان کے کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. ان کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں حق کو. نہ حق سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اور ان کی مثال جو ہے جانوروں کی سی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو بہرحال دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. پہلے آپ ضرورت محسوس کریں. ضرورت محسوس کیسے کریں گے؟ یہ آپ سوچ و سمجھ سے کام لیں. کیا میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ کیا یہی دنیا ہے؟ کیا اس دنیا حقیقت ہے؟ اس کا فائدہ اصل ہے؟ یہ میں فائدہ کچھ اگر دنیا میں بنا بھی لوں تو کیا یہ میرے ساتھ جائے گی؟ آدھی دنیا اگر کوئی کما لے تو قبر میں کتنے 10 روپے تو کفن میں جیب ہوتی ہے. کفن میں تو جیب نہیں ہوتی، لے جا نہیں سکتا. 12 بیٹے ہو گئے اور 6 بیٹیاں ہو گئیں، کتنے 18 اولادیں ہو سکتی ہیں. تو وہ لیکن کوئی بھی اولاد بھی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں لیٹے گی. تو ابھی اپنے مطلب وہ آخرت خراب کر رہے ہیں بچوں کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ضرورت اگر آپ نہیں محسوس کرتے، کیوں کہ آپ کا یقین نہیں ہے. ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے؟ یہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں. جنت دوزخ کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. نہ جنت جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. کیوں کہ یقین نہیں ہے. دل ترا کا الترا نغواڑا دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. ابھی تو بڑی زندگی پڑی. وہ جوان لوگ وہ کرتے ہیں نا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں گے اور پھر وہ ہوتا ہے بس ساری زندگی ایسی گزار دیں، پھر آخر میں جو ہے وہ مسجد اور مسجد تک بس وہ سفر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں مسجدوں میں ریٹائر لوگ جو ہیں بس اور کوئی کام نہیں ہوتا تو مسجد کو کام بنا لیتے. بعض لوگ وہاں بھی نہیں جاتے. بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یقین نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایمان کا تذکرہ ہے. الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. بچ کون سے؟ جو یقین والے لوگ ہیں. الا الذین آمنوا، یقین والے. تو یقین سے پھر عمل بنتا ہے. یقین محکم عمل پہم، یہ ہے نا ایک شعر. یقین محکم عمل پہم. ہمارا تو پہم عمل نہیں ہے. کبھی کوئی کام کیا مرضی آئی کیا، مرضی آئی نہیں کیا. پہم عمل نہیں ہے، مسلسل عمل نہیں ہے. کیوں کہ یقین نہیں ہے. تو یقین محکم بنانا ہوگا. یقین محکم تو دیکھیں وہ کیسے ہوگا، وہ تو آپ سوچیں سمجھیں، اپنی حقیقت کو دیکھیں. آپ کی حقیقت، جسم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ پانی کا ایک بوند جو آپ کے باپ نے آپ کی ماں کے رحم میں ٹپکایا. پھر اس سے انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے. یعنی وہ یہ ایک جراثیم سے یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی نے بنایا نا. تو پھر آپ پیدائش سے لے کر موت تک آپ کا رب آپ کی پرورش کرتا رہتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوراک تیار ہوتی ہے اس کی. تو یہ کس نے؟ اللہ نے. پھر آپ کی پرورش مسلسل، ہر انسان کی پرورش مسلسل. یہ اللہ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین صرف نہیں ہے. وہ موت تک بس مہلت ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام نبی کے ذریعے دے دیا. اب آپ کی مرضی ہے اس پہ سوچیں یا سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں قیامت میں کہے گا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ من تذکر فیہ اولم نعمرکم ما، وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں یار، بلکہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بھئی میں نے تو ایک خاصی عمر دی تھی تمہیں سوچنے کے لیے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا. تو اس کی بات تو پھر قیامت کے دن ہم لوگ یعنی یہ آج سارے 2021 کے مسلمان جب سب کے سب اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے دوزخ کے کنارے کھڑے کرے گا اللہ تعالیٰ، تو ہم لوگ ایک افسوس کریں گے. قالوا لو كنا نسمع، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج یہاں دوزخ نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم، اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنت
سارے کاموں سے آسان کام وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. یہ شہد بنانا انسان کے لیے مشکل ہے کہ ناممکن ہے؟ لیکن ایک مکھی کے لیے بنانا سب سے زیادہ آسان کام شہد کی مکھی کے لیے نا. وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے. اس پہ آپ سوچیں، ایک مثال ہے نا، کل میسر لما خلق لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. کل میسر لما خلق لہ. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنے لیے کیا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ جب ایک انسان میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک سپک، میں ایک بالشت اس کے قریب آ جاتا ہوں. ایک اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ، تقربت الیہ بعن، 2 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں. اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.